رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 نومبر ہے اور آج ہی کے دن 11 نومبر 1888 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ تو آج کے دن کو بالخصوص ہندوستان کے اندر یوم اردو کے نام پر اور یوم پیدائش مولانا ابوالکلام آزاد کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد پہلے وزیر تعلیم تھے۔ تو آج کے اس خصوصی موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی تھوڑی سی سوانح، کچھ حالات وغیرہ آڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین جن کا نام ہے، انہیں فیروز بخت کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ مولانا کی پیدائش سن 1888 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا اور سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ کئی سال عرب میں رہے اور مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ جامعہ ازہر جو اس وقت بھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے، تو مولانا وہیں سے فارغ التحصیل ہیں۔ جامعہ ازہر مصر پڑھے اور 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں جو ایک مہینہ واری جریدہ نکلتا تھا لسان الصدق، اس کا اجرا کیا، اور جس کی پھر مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ اور پھر 1914 میں الہلال ماہنامہ شمارہ نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا۔ مولانا ترقی پسند، سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایا سنجیدہ ادب کا نمونہ تھے۔ مولانا کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرداز، جادو بیان خطیب، بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر تھے۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک کے اعتبار سے آل انڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے، کانگریس کی طرفداری کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں مولانا پیش تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد پہلے وزیر تعلیم تھے ہندوستان کے۔ ان کی یوم پیدائش 11 نومبر سن 1888 کو ہے، تو اسی لیے ہندوستان میں یہ دن قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا کے نام سے کئی منسوب ادارے بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی MANUU، یہ حیدرآباد میں ہے۔ دوسری ہے مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MANIT، جس کی شارٹ فارم ہے، یہ بھوپال میں ہے۔ اور نمبر 3 مولانا آزاد میڈیکل کالج جو نئی دہلی میں ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنس، یہ نئی دہلی کے اندر ہے۔ اور نمبر 5 ہے مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن، یہ بھی نئی دہلی میں ہے۔ اور نمبر 6 ہے مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر، یہ بھی نئی دہلی کے اندر ہے۔ بھارت کی سیاست میں مشہور، معروف اور مقبول ناموں میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت کے ہندوستان کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر بھی کئی مرتبہ منتخب ہوئے۔ مولانا نے ادبی کام بھی بہت کیا، چنانچہ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھیں، جن میں غبار خاطر اور ایسے ہی انڈیا ونس فریڈم، یہ انگریزی میں ہے، تزکیہ، ترجمان القرآن، یہ سر فہرست ہیں۔ اور اس کے علاوہ الہلال نامی اردو کا ہفت روزہ جو 7 دن میں ایک بار نکلتا تھا، اس اخبار کو 1912 میں
جولائی میں کلکتے سے جاری کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو وفات ہوئی ہے 69 سال کی عمر میں، 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو ہوئی، اور آپ کا جو مزار ہے وہ دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آغا شورش کاشمیری مرحوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرائے آفاق نظم کہی تھی کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبی نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکست دل، خستہگام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، خاص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے مختصر سوانح، مختصر ان کے حالات ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی تفصیل ہے۔ علامہ شبلی نے فرمایا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے ودیت رکھی ہیں کہ اتنی ساری صلاحیتیں، اتنی ساری خوبیاں آپ کے اندر رکھی ہیں کہ آپ کو کسی قومی میوزیم میں رکھنا چاہیے، اور آپ کا جو دماغ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی اس میں صلاحیتیں ودیت کی ہیں۔ سیاست داں ہیں، انشاء پرداز ہیں، بہترین مصنف ہیں، قلم کار ہیں، بہترین اردو بیاں ہیں، اور اسی طریقے سے مسلم رہنماؤں میں سے ہیں۔ ایک کتاب ہے ان کی آزاد کی کہانی، آزاد کی بیانی، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ایسے ہی غبار خاطر بہت بہترین کتاب ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو مولانا کے جو ہے زندگی کے اوپر روشنی ہمیں ملتی ہے، اور مولانا کے حالات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چونکہ آج 11 نومبر ہے، آج ہی کے دن مولانا کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس دن کو ہندوستان کے اندر خاص طور سے یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے، اور مولانا کا یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم مولانا کی روح کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ کے کئی سارے یوگدان اور قربانیاں رہی ہیں ہندوستان کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے۔ ہم مسلمان آپ کے قرض دار رہیں گے، کیونکہ آپ نے بر وقت ایسے فیصلے لیے کہ جو آج امت مسلمہ کے حق میں بہت بہترین ثابت ہو رہے ہیں، کارگر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی روحوں کو سکون عطا فرمائے، قبر کے اندر آپ کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔